غزوہ بدر کے نام سے کون سا مسلمان واقف نہیں ہے؟ یہ پہلی وہ جنگ ہے جس نے باطل اور حق کے درمیان فیصلہ کیا، حق کو ثابت کیا، حق کا سر بلند کیا اور باطل کا سر کچل دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے گئے تو مکہ والے ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مارنا چاہتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بچ کر چلے گئے تو ان کا غصہ اور بڑھ گیا، وہ اس موقع کی تلاش میں تھے کسی طرح ہمیں موقع ملے اور مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ پتا تھا کہ مکہ والے ہمارے مخالف ہیں، یہ آرام سے چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ تو مکہ والے کبھی 100 بندوں کا لشکر، کبھی 200 بندوں کا لشکر لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہوتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوشیار رہتے تھے۔ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے دستہ بھیجتے 70 بندوں کا، 100 بندوں کا، 200 بندوں کا، کہ جاؤ مدینہ کے راستے پہ چکر لگا کے آؤ، ادھر گشت کر کے آؤ، کبھی ادھر گشت کر کے آؤ، تاکہ کفار دیکھیں کہ مسلمان غافل نہیں ہیں بلکہ مسلمان ہوشیار ہیں، مسلمان ہر وقت تیار بیٹھے ہیں۔ تو کفار نے یہ سوچا کہ مکمل جنگ کی تیاری کریں اور مکمل جا کر مدینے پہ حملہ کریں۔ اس سے پہلے کہ ہم جنگ کے لیے جائیں تو پہلے سامان تیار کریں، جنگ کی تیاری مکمل کی۔ تو کفار نے اپنا مال سارا کچھ ابو سفیان کو دیا کہ جاؤ تم ملک شام سے مال لے کے آؤ اور تجارت کرو، اس سے پیسہ کماؤ، پیسہ کمانے کے بعد ہم جنگ کے اندر تیاری کریں گے اور جنگ کے لیے چلیں گے اور نعوذ باللہ مسلمانوں کو نیست و نابود کریں گے۔ یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا راستہ روکنے کے لیے ابو سفیان کے راستے میں جانے کے لیے تیاری کی گئے، لیکن ابو سفیان بچ کر شام پہنچ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں بیٹھ گئے کہ شام سے اس قافلے نے واپس آنا ہے۔ جب شام سے قافلہ واپس ہوا، ابو سفیان بھی تو سمجھدار آدمی تھا، وہ بھی عرب کے ہر جنگ کے ہر اصول کو جاننے والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھات میں تھے، ابو سفیان کو پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں اور قافلے کو لوٹنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے ایک بندے کو مکہ کی طرف بھیج دیا اور کہا کہ جاؤ مکہ والوں سے کہو اگر اپنے سامان کو بچانا ہے تو جلدی جلدی آ جاؤ مدد کرنے کے لیے۔ اور ابو سفیان نے جس راستے پہ آنا تھا اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیا۔ تو مکہ والے فوراً تیار ہو گئے، ان کے پاس تو پہلے سامان تو تھا، وہ مکمل تیاری کرنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے جلدی میں تیاری کی۔ 1000 بندہ تیار ہو گیا، 200 گھوڑے تیار کر لیے، 700 اونٹ، 600 بندوں کے پاس مکمل زیرہ سامان، 950 بندے فل اسلحے کے ساتھ روانہ ہو گئے، ان کے ساتھ باندیاں، کھانے کے لیے اونٹ اور دف بجانے والے، ناچنے والی باندیاں، لڑکیاں سارے لے کر مکمل تیاری کے ساتھ روانہ ہو گئے کہ ابو سفیان کے لشکر کی حفاظت کرنی ہے۔ ابو جہل کے شروع سے نیت یہی تھی کہ اگر اب نکل رہے ہیں تو مسلمانوں سے جنگ کر کے واپس آئیں گے ورنہ واپس نہیں آئیں گے۔ ابو جہل نکلے، راستے میں آ کر انہوں نے پڑاؤ ڈالا، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد مسلمان ہو گئے، تو وہ راستہ بدل کر اپنی حفاظت کے ساتھ منزل کی طرف پہنچ گئے۔ تو انہوں نے دوبارہ پیغام بھیجا کہ آ جاؤ واپس، میں مکہ پہنچ چکا ہوں، اب جنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اکثر کفار کا بھی یہی نیت تھی کہ واپس چلتے ہیں، لیکن ابو جہل نے کہا نہیں، اب ہم چلیں گے بدر، وہاں جا کے شرابیں پیئیں گے، لڑکیاں نچوائیں گے، کھانے کھائیں گے، تاکہ پورے عرب پر روب بیٹھ جائے کہ ہم مسلمانوں کو دبا کر، مسلمانوں کو ڈرا کر واپس آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ ابو سفیان کا لشکر نکل چکا ہے اور ابو جہل 1000 بندے لے کر مقابلے کے لیے آ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا۔ ہم تو مسلمان تو اس ارادے میں نکلے تھے کہ ہم نے جا کے ابو سفیان کا لشکر لوٹنا ہے جس میں 30-40 بندہ ہے، اور ادھر سے 314 مسلمان روانہ ہوئے تھے ابو سفیان کے لشکر کو لوٹنے کے لیے۔ لیکن اب ساری گیم الٹ ہو گئی، سارا معاملہ الٹ ہو گیا۔ صحابہ کرام کے اندر ایک خبر پہنچی تو کافی یقینی بات ہے کہ ایک نئی خبر پہنچی، سوچ بنائی ہوئی تھی، اس سوچ کے مختلف، اس سوچ کے برعکس ایک نتیجہ نکل رہا ہو، تو مسلمان تھوڑا گھبرا گئے کہ یہ کیا ہو گیا، ہم تو بغیر کسی تیاری کے، بغیر کسی اسلحے کے نکلے ہیں، کہ مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ، اور ہر اونٹ کے اوپر 3 بندے تھے، باریاں لگی ہوئی تھی، کبھی 3 بندے تھوڑا سفر کر کے ایک بندے نے بیٹھنا، پھر اگلا سفر کا دوسرے نے، پھر تیسرے نے، مسلمانوں کے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور بٹھایا، مشورہ کیا، ہاں بھی اب کیا کیا جائے، ہم تو نکلے تھے ابو سفیان کا لشکر لوٹنے کے، لیکن ابو جہل 1000 بندے لے کر آ رہا ہے، اگر ابو جہل آ رہا ہے کیونکہ اب اور راستہ تو ہے نہیں، کیا کرنا ہے۔
سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما اٹھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، جیسے آپ حکم کریں گے ہم تو تسلیم کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا کہ انصار کیا کہتے ہیں، کیونکہ انصار کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا تھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت مدینے کے اندر کریں گے، مدینے کے باہر کا معاہدہ نہیں ہوا تھا۔ تو مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار میں سے اٹھے، کہا یا رسول اللہ ہم آپ کو بنی اسرائیل کی طرح نہیں کہیں گے، جیسے انہوں نے کہا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاؤنا قاعدون، ہم اس طرح نہیں کہیں گے، ہم کہتے ہیں آپ بھی چلیں، آپ کا رب بھی چلے، ہم لڑیں گے آپ کے سامنے سے، آپ کے پیچھے سے، آپ کے دائیں سے، آپ کے بائیں سے، ہم آپ کے ساتھ تیار ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا مشورہ دیتے ہو؟ تو انصار میں سے ان کا سردار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار میں سے پوچھنا چاہتے ہیں، کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم نے آپ سے اگرچہ وعدہ یہ کیا تھا کہ ہم آپ کی مدینہ میں حفاظت کریں گے، لیکن آپ بھی سچے، آپ کا رب بھی سچا، تو آپ ہمیں حکم کریں کہ برکل گماد چلے جائیں، آج تک ہم نے دیکھا نہیں، ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ آپ ہمیں حکم کریں کہ سمندر میں کود جائیں تو ہم تیار ہیں، انصار کا ایک بچہ پیچھے نہیں رہے گا، سارے سمندر میں چلے جائیں گے۔ آپ ہم سے مال سارا لے لیں اور آپ ہمارے لیے تھوڑا سا مال چھوڑ دیں، جو مال آپ لیں گے وہ مال ہمیں بہت زیادہ عزیز ہوگا اس مال سے جو آپ نے ہمارے لیے چھوڑا ہوگا۔ جب یہ بات سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو بھئی جنگ کے لیے چلتے ہیں۔ بیر عقبہ 1 میل باہر مدینہ سے نکلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں لشکر کو دیکھا، لشکر میں جو چھوٹے بچے تھے ان کو نکالا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی طرف روان دواں ہو گئے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف روانہ ہو گئے اور مستقل دعائیں مانگ رہے تھے، اللہ کی طرف توجہ تھے، دیکھیں یہاں ایک اللہ پہ توکل، دوسرا اسباب، دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ اسباب پہ یقین رکھنا یہ گمراہی ہے اور اسباب نہ اپنانا یہ جہالت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب کیا اپنایا ہوا ہے؟ 313 بندے ہیں، جا رہے ہیں جنگ کرنے کے لیے اور توکل کیا اللہ سے بار بار مانگ رہے ہیں، استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، اللہ سے بار بار مدد مانگ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے تو اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی اور کہا میں تمہاری 1000 فرشتوں سے مدد کروں گا۔ اب ایک فرشتہ بھی کافی تھا، لیکن اللہ نے کہا تاکہ مسلمانوں کا دل مضبوط ہو جائے، مسلمان ثابت قدم رہے، اللہ نے فرمایا قرآن میں اذ یعدکم اللہ احدی الطائفتین انہا لکم وتودون ان غیر ذات شوکۃ تکون لکم، اللہ نے تو پہلے مسلمانوں سے وعدہ کیا کہ 2 لشکروں میں سے ایک لشکر تمہارا ہوگا۔ اب ایک لشکر تو مسلمان یہ سوچ رہے تھے کہ جو ابو سفیان والا قافلہ ہے وہ ہمارا ہوگا، ہم جیت جائیں گے، لیکن اللہ نے تدبیر ساری الٹ کر کے بنائی ہوئی تھی، مسلمانوں کے سوچ کے برعکس اللہ نے فیصلہ کیا ہوا تھا۔ اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا جو ابو جہل کا لشکر آ رہا ہے، 1000 کافر آ رہے ہیں، جو اسلحے میں زیادہ ہیں، جو اس ٹائم افراد میں زیادہ ہیں، جو مال و دولت میں زیادہ ہیں، ادھر سے مسلمان ہیں 313 ہیں، اسلحے میں کم، سواری میں کم، کھانے پینے میں کم، اب تلوار پکڑتے ہیں تو پکڑنے کے لیے وہ دستہ نہیں، اس پہ کپڑا لپیٹا ہوا ہے۔ اللہ نے 313 کی مدد کرنا کا سوچا ہوا تھا اور 1000 کو رسوا کرنے کا سوچا ہوا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پر پہنچے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو حباب بن منذر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، پوچھنے لگے یا رسول اللہ کہ جہاں جو آپ نے پڑاؤ ڈالا ہے کیا اللہ کی طرف سے حکم ہے یا خود ڈال رہے ہیں؟ کہا میں خود ڈال رہا ہوں۔ تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہاں سے بہتر ہے وہ جگہ جہاں کنواں ہے وہاں چل کے پڑاؤ ڈالیں، وہاں کنویں پہ قبضہ بھی ہو جائے گا، پانی بھی قریب ہو جائے گا، کفار سے پانی کو بھی روک لیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ یہاں سے اٹھایا، وہاں جا کے پڑاؤ لگایا، پھر اللہ نے وہاں بارش برسا دی، کیونکہ وہ تھوڑے ریتلی زمین تھی، اللہ نے اس ریت کو پختہ کر دیا اور مسلمانوں پر تھوڑی سی اونگ طاری کر دی۔ اذ یغشیکم النعاس امنا، اللہ نے تم لوگوں پر اونگ کو طاری کر دیا تاکہ تم تھوڑا سکون حاصل کر سکو۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَ بِكُمْ، اور اللہ نے آپ کے لیے آسمان سے پانی کو برسایا تاکہ وہ پانی تم لوگوں کو صاف کر دے، تم لوگوں کے جسم سے تھکاوٹ کو، میل کچیل کو اتار دے۔ وَيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ الشَّيْطَانِ، تمہارے اوپر جو وسوسے ہیں شیطان کے وہ پانی کے ذریعے اللہ پاک اس کو دور کر دے تاکہ انسان فریش ہو جائے۔ اللہ نے غزوہ بدر میں ایک تو مسلمانوں پر اونگ طاری کر دی تاکہ سفر کے تھکے ہوئے ہیں یہ جنگ کے لیے مکمل تیار ہو جائیں، اور آسمان سے پانی برسا دیا تاکہ ان کے جسم فریش ہو جائے، میل کچیل اتر جائے، اور دل سے شیطان کے وسوسوں کو دور کر دیا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستقل اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے، اللہ کی طرف سے جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری لے کر آئے، بتایا کہ فرشتے اللہ نے آپ کی مدد کے لیے بھیج دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے مسکراتے ہوئے اور فرمایا سَيُحْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ دُبُرًا، یہ جتنے لشکر آیا ہوا ہے یہ سب شکست کھائے گا اور یہ یہاں سے بھاگ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، لشکر کی ترتیب دی، لشکر کو منظم کیا۔ مسلمان کی شان کیا ہے؟ منظم طریقے سے کام کرنا، اچھے طریقے سے کام کرنا۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل اللہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی کی، صف کو بنایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صف بندی کر رہے تھے، ایک صحابی جو صف سے آگے نکلے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تیر کی لکڑی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیٹ پر یوں چبھوا اور کہا تھوڑا پیچھے ہو جاؤ۔ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے مجھے تکلیف دی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، لشکر کے امیر ہیں، سپہ سالار ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے آئے، کہا یار اپنا بدلہ لے لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرے قمیض نہیں تھی، مجھے قمیض کے نیچے چبھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض کو اٹھا لیا، وہ صحابی اللہ کے نبی کے گلے لگ گئے، پیٹ کو چومنے لگے، کہا یا رسول اللہ جنگ کا میدان ہے، یہ آخری بار یہ چاہتا تھا کہ میں یہ شہادت حاصل کر کے جاؤں، آپ کے جسم سے میں جسم لگا کے جاؤں۔ یہ محبت تھی۔ اور دوسرا سبق یہاں کیا ہے؟ جب حق دینے کے باری ہو تو اسلام میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، اسلام میں کوئی وڈیرا نہیں ہے، اسلام میں جس کا حق ہے اس کو حق دینا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبق دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ ہونے سے ایک دن پہلے بدر کے میدان میں گشت کر رہے تھے اور صحابہ کو بتا رہے تھے کہ فلاں یہ جگہ پر فلاں کافر مرا ہوگا، اس جگہ پہ فلاں کافر مرا ہوگا، اس جگہ پہ فلاں کافر مرا ہوگا۔ صبح ہوئی، جنگ بندی، صف بن گئے۔ تو کفار کے لیے یہ پہلی بار تھا عرب کے اندر کہ صفیں بنا کر جنگ کرنا۔ صف بندی بند گئی، ادھر سے کفار آ گئے، ادھر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عرب کا دستور تھا پہلے 2-4 بندے نکلتے تھے، آ کے مقابلہ کرتے تھے۔ تو کفار کی طرف سے شیبہ بن ربیعہ، ولید بن شیبہ اور عتبہ بن ربیعہ نکلے میدان کے لیے اور کہا کون ہے جو ہم سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے؟ تو یہاں سے 3 انصار اٹھے، معاوض، عوف اور عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالی عنہم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بٹھا دیا، کہا مہاجرین جا کے مقابلہ کریں گے ان سے۔ تو مہاجرین میں سے عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی 65 سال عمر تھی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی 57 سال عمر تھی، اور تیسرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عمر 25 سال تھی۔ عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیبہ کے مقابلے میں، حضرت حمزہ عتبہ کے مقابلے میں، اور حضرت علی ولید کے مقابلے میں، کیونکہ اہم پلہ تھے۔ حضرت علی اور حمزہ نے اپنے مد مقابل کو ایک کی دفعہ ہی ڈھیر کر دیا۔ اب مقابلے میں باقی رہ گئے حضرت عبیدہ بن حارث اور آگے شیبہ بن ربیعہ باقی رہ گئے تھے۔ شیبہ نے حضرت عبیدہ بن حارث کو زخمی کر دیا، تو حضرت علی اور حمزہ فوراً گئے، حضرت عبیدہ بن حارث کو ہٹا کر شیبہ کو قتل کر دیا اور فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں سر رکھا اور کہا یا رسول اللہ کیا آپ گواہی دیں گے میں شہید ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں آپ شہید ہو۔ تو وہاں حضرت عبیدہ بن حارث نے بہت ہی اچھے شعر کہے اور کہا اگر ابو طالب ہوتے تو ابو طالب کو ہم کہتے اس اشعار کے مستحق ہم ہیں۔ فرمایا لا نسلمہ حتی نصرع حولہ نذہل عن ابنائنا والحلائل، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کفار کو سپرد نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہمارے لاشوں کے ڈھیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد لگ جائیں۔ ہم تو اپنے بچے اور بیوی سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے غافل ہو گئے۔ جب ان تینوں کا مقابلہ ختم ہو گیا، پھر گتھم گدھا جنگ شروع ہو گئی، مکمل جنگ شروع ہو گئی۔ سارے صحابہ لڑ رہے تھے، ادھر سے کفار لڑ رہے تھے، ادھر صحابہ لڑ رہے تھے، بالکل مقابلہ چل گیا اور فرشتوں کی مدد آ چکی تھی، فرشتے بھی ساتھ تھے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ میں ایک شخص کے پیچھے بھاگ رہا تھا اسے قتل کرنے کے لیے، میں نے تلوار اٹھایا، میری تلوار اس کا پہنچنے سے پہلے اس کی گردن اڑ چکی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ فرشتے نے تمہاری مدد کی۔ اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک صحابی گرفتار کر کے لائے اور کہنے لگے یا رسول اللہ فواللہ انا اسرتہ، میں نے اس کو گرفتار کیا ہے۔ حضرت عباس نے کہا نہیں، مجھے اس نے گرفتار نہیں کیا، مجھے کسی اور شخص نے گرفتار کیا ہے۔ وہ صحابی قسم اٹھانے لگے یا رسول اللہ میں نے گرفتار کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں آپ نے گرفتار نہیں کیا، بلکہ ایدک اللہ بملک کریم، اللہ نے فرشتے کے ذریعے تمہاری مدد کیا، تمہیں اس کے اوپر قبضہ دیا ہے۔ عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ ہے یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی پکڑا دی، وہ چھڑی ہاتھ میں پکڑی وہ تلوار بن گئی۔ معجزہ چیک کریں۔ اور رفع بن مالک رضی اللہ تعالی
अन्हो को आंख में तीर लगा, आंख फूट गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए, अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह मेरी आंख। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक यहाँ लगाया तो आंख फौरन ठीक हो गई, क्योंकि मुसलमानों के साथ अल्लाह की मदद थी। तो 313,000 पर गालिब आ गए। अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु बताते हैं कि मैं जब लड़ रहा था तो मैंने इर्द गिर्द देखा दो नौजवान लड़ रहे थे, एक तरफ मुआज बिन अफरा, दूसरी तरफ मुअव्विज बिन अफरा, दो भाई। क्या कहा, मैंने दिली दिल में सोचा कि काश मेरे इर्द गिर्द दो मजबूत नौजवान होते, ये छोटे बच्चे मुझे मेरी क्या हिफाजत करेंगे। कहते तो थोड़ी देर बाद दाएं साइड वाला मेरे कान में कहने लगा कि ए चाचा, अबू जहल किधर है। तो मैंने पूछा तूने क्या करना है उसको। कहा कि मैंने सुना वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देता है। तो फिर इधर से दूसरे ने कहा चाचा अबू जहल किधर है। मैंने उससे पूछा तुमने क्या करना है। कहा मैंने सुना है वो हमारे नबी को गालियां देता है और हमने कसम खाई हुई है कि जब तक मैं उसे कत्ल नहीं करूंगा तब तक उसकी मैं जान नहीं छोड़ूंगा, या मैं खुद मर जाऊंगा या उसको मारूंगा। तो फौरन अबू जहल सामने से गुजरे। मैंने कहा जाओ तुम्हारा मिशन वो जा रहा है अबू जहल। वो दोनों ऐसे तलवार उठा के फौरन लपके और अबू जहल को ढेर कर दिया। और वो दोनों पहुंच गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह हमने अबू जहल को खत्म कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा किसने मारा। उन दोनों में से हर एक कहने लगा या रसूलल्लाह मैंने मारा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा चलो मुझे तलवार दिखाओ। तलवार देखी, दोनों पे खून लगा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दोनों ने उस फिरौन को मारा है। इस जंग के दौरान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन से मिट्टी की एक मुट्ठी उठाई और ऐसे फेंका, वो अल्लाह ने सारे कुफ्फार की आंखों में डाल दी। कुरान फरमाया वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, तुमने वो मुट्ठी नहीं फेंकी थी बल्कि अल्लाह ने तुम्हारी मदद की, अल्लाह ने उनकी आंखों में फेंक दी। तो जंग इख्तिताम पजीर हुआ, कुफार भाग गए। सयुहज़मुल जम वयुवल्लून दुबुरा, अल्लाह पाक ने पहले ही फरमा दिया ये लश्कर हार जाएगा, ये पीठ फेर कर भाग जाएंगे। वो सारे भाग गए तो कुफार के 70 बंदे मारे गए, 70 बड़े बड़े सरदार गिरफ्तार हो गए। अबू जहल मारा गया, उमैया बिन खल्फ मारा गया। उमैया बिन खल्फ कैसे मारा गया, अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु की दोस्ती थी उनसे पहले जब मक्का में थे, तो जंग का मैदान था, आप अब्दुर्रहमान बिन औफ जीरे इकट्ठा कर रहे थे। तो उमैया बिन खल्फ ने पीछे से आवाज दी अब्दुर्रहमान मैं तेरे लिए इन जीरों से ज्यादा कीमती हूं, मुझे गिरफ्तार कर ले, मुझे मुसलमानों से बचा ले। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको पकड़ा और उनको अपने साथ ले लिया। तो हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु ने देख लिया ये तो वही उमैया बिन खलफ है जिसने मक्का के अंदर मुझ पर जुल्म किए, क्योंकि वो उनके गुलाम थे और जब इस्लाम कबूल किया तो उमैया बिन खलफ ने तकलीफें देते थे। तो उन्होंने ऐलान कर दिया ए अंसार, ए अल्लाह और उसके रसूल के अंसार, अगर आज उमैया बच गया तो मैं नहीं बचूंगा। तो ये आवाज सुनने थे, अंसार भागते हुए आ गए कि ये वही काफिर है जिसने बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु को तकलीफें दी। अब्दुर्रहमान बिन औफ सबको रोक रहे हैं, नहीं कुछ नहीं करो, कुछ नहीं करो। यहाँ तक कि अब्दुर्रहमान बिन औफ उमैया बिन खलफ के ऊपर लेट गए बचाने के लिए कि कहीं बच जाए। लेकिन सहाबा ने क्या किया कि नीचे से नेज़े मारे, किसी ने साइड पे नेज़ा मारा, किसी ने यहाँ से नेज़ा मारा, उस उमैया बिन खलफ का काम तमाम कर दिया। यहाँ तक कि अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु को भी जख्म आ गए। तो जंग इख्तिताम पजीर हुआ, सहाबा कराम ने माल जमा किया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो सहाबा कराम की तश्कील की कि जाओ मदीने में खुशखबरी दे दो कि बदर का मकाम में फतह हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन बदर के मकाम पर क़याम किया।